بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ کفار احکامات کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں، تو اس بارے میں مفسر نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایمان کے مخاطب ہیں، نمبر ایک، شرائع کے بارے میں، معاملات کے اور عقوبات کے مخاطب ہیں۔ کیا بولے تھے؟ اب اس کے بعد کہنا چاہتے ہیں وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي احکام الدنیا، اچھا شرائع کے بارے میں آخرت میں مواخذے کے حکم میں ہے بلکہ بولے تھے، عقوبات اور معاملات کے علاوہ دیگر جو شرائع ہیں وہ آخرت میں مواخذے کے حکم میں مخاطب ہیں۔ البتہ وجوب ادا کے بارے میں دنیا کے احکام میں، وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي احکام الدنیا، اور بہرحال وجوب ادا کے بارے میں دنیا کے احکام میں، دنیا کے احکام میں ان پر ان شرائع کی ادائیگی واجب ہے کیا؟ آئی بات سمجھ میں کہ اللہ نام ملنا پر نماز پڑھنا فرض ہے کیا؟ بولو فرض ہے کیا؟ سیتا اکا پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے کیا؟ اس طرح کے سوالات کیا یہ اس پر مخاطب ہیں؟ تو بولتے ہیں فقط علی کا عند البعض، تو اسی طرح ہے بعض کے پاس۔ کیا مطلب؟ یعنی انہم مخاطبون فی باداء العبادات فی الدنیا ایضا، کہ وہ لوگ مخاطب ہیں عبادات کے ادا کرنے کے سلسلے میں دنیا میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان پر عبادات کی ادائیگی کا حکم ہے، تو نماز پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، مگر ہم ان پہ بولیں گے نہیں، کرو بول کے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ ان کے ہمارے ساتھ معاملات ہیں، معاہدات ہیں کہ ان کو جو اسلام کی کسی حکم کے بارے میں ہم متوجہ نہیں کریں گے، لیکن ان پر کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے۔ بِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عند البعض من مشائخ العراق، یہ بعض کے پاس جو مشائخ عراق ہیں وہ اکثری اصحاب شافعی، امام شافعی کے اکثر اصحاب کی یہی رائے ہے۔ وَهَذِهِ مَغْلَطَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْقَوْمِ، اور یہ جو ہے قوم کا بہت بڑا مغلطہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ قوم کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے مخاطب مان ہی نہیں سکتے، ان پر یہ کوئی چیزیں فرض نہیں ہے، ان پر فرض کیا ہے؟ ایمان لانا فرض ہے، ان پر کیا فرض ہے؟ ایمان لانا فرض ہے، اس کے بعد احکامات لگتے ایسا۔ لأن الشافعی لما لم يقل بصحة أدائها منهم حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الاسلام فما معنى وجوب الاداء في الدنيا، اس لیے کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نہیں کہتے اس کے ادائیگی کے صحیح ہونے کی، یعنی عبادات کے ادائیگی کے صحیح ہونے کے بارے میں کفر کی حالت میں ان سے، اور نہ اس کے قضاء کے واجب ہونے کے بارے میں اسلام کے بعد، تو کیا معنی ہے دنیا میں وجوب ادا کا؟ مطلب اگر ان پر بولیں گے آپ نماز فرض ہے، ادائیگی نماز کی، زکوٰۃ کی، وغیرہ کی، تو کیا حکم لگانا پڑتا؟ معلوم ہے کہ اسی حالت میں اگر وہ لوگ پڑھ لیے تو ادا ہو جانے کا حکم لگانا پڑتا۔ کفر کی حالت میں اگر کوئی ملن نہ آیا، صف کے بیچ میں ٹھہر کے نماز ادا کر لیا، تو اس کی نماز ادا ہو گئی بولنا پڑتا، حالانکہ کوئی بولتا کیا ایسا؟ کوئی نہیں بولتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ نہ امام شافعی یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی کافر اسلام لے آیا، اگر کوئی کافر اسلام لے آیا تو پچھلے کے جو تمام جو ہے عبادات وغیرہ ذمے میں رہ گئے ہیں ان کی قضا کرو، نہیں بولتے انہوں۔ اگر وہ اس وقت فرض تھی عبادات تو اسلام لانے کے بعد ان کی قضا ضروری تھی نہیں تھی؟ ضروری تھی، لیکن کوئی نہیں بولتے ایسا، کوئی ایسا نہیں بولتے۔ پھر ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی نے جو یہ کہا، یا بعض اصحاب شوافع نے، اکثر اصحاب شوافع نے جو یہ کہا کہ کافروں پر وجوب ادائیگی بھی ضروری ہے احکامات کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی وجہ سے اس کا کوئی مطلب بھی بیان کرتے ہیں۔ فَلِذَا أَوَّلُوا كَلَامَهُ، اسی وجہ سے فقہاء نے ان کے کلام کی تعویل کی ہے بِأَنَّ مَعْنَى الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمْ آمِنُوا ثُمَّ صَلُّوا، اس طور پر کہ ان کے حق میں خطاب کے معنی ہوتے ہیں ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، تو پھر کوئی اختلافی نہیں رہتا۔ احناف میں اور شوافع میں اختلافی رہتا۔ احناف یہ بولتے ہیں کہ ایمان لاؤ کا حکم ان پر ہے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ نماز پڑھو کا بھی حکم ہے، مگر ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، ترتیب وار ہے، ایمان لینے سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بات ہوتی چھوئی نہیں ہوئی، الفاظ کا ہی فرق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو تعویل کی ہے ان لوگوں نے، یعنی فقہاء شوافع نے ان کے کلام کی اس طور پر کہ خطاب کا معنی ان کے حق میں ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو ہے، تو ایمان کو مقدر مانا جائے گا بطور مقتضیٰ کے عبادات کے تابع کے طور پر، مقتضن بولو، مقتضن تبعا للعبادات، ایمان کو مقدر مانا جائے گا بطور مقتضیٰ عبادات کے تابع ہونے کے طور پر، او ثمرتہ، یا عبادات کے نہیں، مقتضن ثمرتہ، یا اس کے ثمرے کے طور پر، عبادت کے تابع کے طور پر یا اس کے ثمرے کے طور پر، انہم یؤاخذون عنہ فی الآخرۃ بترک فعل الصلاۃ، کہ وہ لوگ مواخذہ کیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں امام شافعی کے پاس آخرت میں
فعل نماز کے چھوڑنے پر بھی، فعل کے چھوڑنے پر بھی، کما یعذبون بترک اعتقادها، جیسا کہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے اس کے اعتقاد کے چھوڑنے پر بھی بالاتفاق۔ انف کیا فرماتے ہیں؟ انف یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا اعتقاد چھوڑنے پر ان کو عذاب ہوگا۔ وہ لوگ بولتے ہیں نماز کا اعتقاد چھوڑنے پر بھی عذاب ہے، نماز کو نہ پڑھنے پر بھی عذاب ہے، ڈبل ڈبل عذاب ہے ان لوگوں کو۔ کون بولتے ہیں یہ؟ شعب۔ فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُخَاطَبِينَ بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ فِي الدُّنْيَا لَمَا عُذِبُوا فِي الْآخِرَةِ بِتَرْكِهَا، اگر وہ مخاطب نہ ہوتے عبادات کی ادائیگی کے بارے میں دنیا میں تو نہیں عذاب دیے جاتے آخرت میں اس کے چھوڑنے کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس واسطے سزا ہو رہی نا بھائی، نماز نہیں پڑھتے تھے بول کر۔ تو مطلب یہی ہے کہ وہاں پر وہ لفظی ترجمہ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ کیا جواب دیتے ہو لوگ؟ عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ کافروں کو کہا گیا نا، وہ کافروں کی زبان سے کہا گیا۔ تو وہاں حنف کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اس واسطے عذاب دیا جا رہا ہے۔ هذا غایۃ ما قیل فی التلویح فی تحقیق هذا المقام، یہ انتہا ہے اس بات کی جو تلویح میں کہا گیا ہے اس مقام کی تحقیق میں۔ تلویح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کو تلویح بولتے ہیں۔ والصحیح انہم لا یخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات، لیکن ہمارے مصنف کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ لوگ مخاطب نہیں ہیں اس چیز کی ادائیگی کے جو عبادات میں سے سقوط کا احتمال رکھتے ہیں۔ عبادات میں سے بعض عبادتیں وہی سقوط کا احتمال رکھتی ہیں نا، بعض عبادتیں وہی جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، جیسا کہ ایمان ہے، اس کے مخاطب ہیں وہ لوگ، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن وہ عبادات جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں ان عبادات کے کافر لوگ مخاطب نہیں ہیں۔ یہ فقہائے احناف کا قول ہے اور یہی قول زیادہ بہتر ہے، راجح۔ ای المذہب الصحیح لنا، کہ صحیح مذہب ہمارے پاس یہ ہے کہ ان الکفار لا یخاطبون باداء العبادات التي تحتمل السقوط، کہ کافر لوگ مخاطب نہیں ہیں عبادات کی ادائیگی کے جو سقوط کا احتمال رکھتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے اور روزہ ہے۔ فانہما یسقطان عن اہل الاسلام بالحیض والنفاس، اور یہ عبادات تو اہل اسلام سے بھی بس اوقات ساقط ہو جاتی ہیں۔ مشتاق کی بیگم سے نماز ساقط ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ کب؟ حیض و نفاس میں، ونحوہما، اور اس جیسے دوسرے حالات کی وجہ سے۔ دوسرے حالات کی وجہ سے مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے بالکل ہی پاگل ہو گیا، معوف العقل ہو گیا، ایسا۔ لقول علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب کہ آپ نے انہیں بھیجا یمن کی طرف، کیا فرمایا آپ نے؟ قول یہاں سے ہے لَتَأْتِي قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم ضرور آ رہے ہو، یعنی جا رہے ہو اہل کتاب کے قوم کی طرف، اہل کتاب کے قوم کی طرف۔ فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا، تو تم ان کو بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کی شہادت کی طرف، لا الہ الا اللہ کے شہادت کی طرف، لا الہ الا اللہ کے شہادت کی طرف، اور اس کی طرف کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، تو اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کریں، پہلے اسلام کا حکم ہے، اگر وہ اطاعت کریں تو دوسری باتیں ہیں، اگر اطاعت نہ کریں تو دوسرا کوئی حکم ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہے۔ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کریں تو تم ان کو خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرض کی 5 نمازیں، اگر اطاعت نہ کرے تو بھی 5 نمازیں اللہ نے فرض نہیں کی ہیں، یہ سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں، حدیث آخر تک پڑھنے لائیں۔ فإنه تصریح، بے شک یہ تصریح ہے اس بات کی کہ وہ لوگ مکلف نہیں ہیں عبادات کے مگر ایمان کے بعد، اور ایمان بھی ایک جو ہے کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن ایسی عبادت ہے جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، کبھی بھی سقوط کا احتمال رکھتی۔ کیا ایمان والی عبادت؟ جب تک آدمی ہوش و حواس میں ہے اس وقت تک ایمان باقی ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا سر؟ وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ السُّقُوطَ مِنْ أَحَدٍ لَا جَرْمَ كَانُوا مُخَاطَبِينَ بِهِ، جب وہ نہیں احتمال رکھتا ہے سقوط کا کسی سے بھی تو لازمی ہے کہ وہ اس کے مخاطب ہیں۔ لا جرم بولے تو وہ اس کے مخاطب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔